السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ہولڈ پر خوش آمدید۔ دوستوں، قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی جس میں مہمانداری بہت زیادہ تھی، اور ایک دن شیطان ان میں بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا اور ان کو کہنے لگا کہ اگر تم مہمانداری سے بچنا چاہتے ہو تو گھر آئے مہمان کے ساتھ بدکاری کرو۔ اور پھر خود ہی شیطان ان میں ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں حاضر ہوا اور ان کے ساتھ بدفعلی کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ ان کو اس کام کا عادی کرتا گیا، اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد یہ قوم اس کی جال میں پھنس گئی اور وہ بھی بدفعلی کی عادی ہو گئی، اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے لڑکوں سے سکون حاصل کرنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ بے حیائی تم سے پہلے کبھی نہیں کی گئی اور تم نے سب حدیں پار کر دی۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھیں، آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم بار بار مل کر ایک دوسرے کے علم میں اضافہ کرتے جائیں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ بے حیائی تم سے پہلے کبھی نہیں کی گئی اور تم نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان کو اپنی قوم سے نکال دو۔ جب یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود سمجھ نہ پائی اور اپنی بدکاریاں جاری رکھی تو اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کے روپ میں آئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں سوچا اور ان کو اپنے گھر میں پناہ دی اور ان کے لیے فکر مند ہوئے، اور کچھ دیر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا، اور قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور دیواریں پھلانگنے لگے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت آرام اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ بد نصیب لوگ نہ سمجھ پائے، اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی اور یہ سب اندھے ہو گئے، اور ان کی قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگے کہ لوط تم نے جادوگر لائے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی فکر مند ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے اپنی بیٹیاں کر دی اور کہا کہ ان سے نکاح کر لو اور اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر لو، یہ بے شک تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور ان گندے کاموں سے باز آ جاؤ اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھلا آدمی نہیں جو میری مدد کرے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ لوط تم جانتے ہو کہ ہمیں کیا چاہیے، تو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اس لیے حجت مت کرو اور ہمیں اپنے کام کرنے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، اور فرشتے یہ منظر دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے لوط، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ہم ان کو تباہ کر دیں گے، اور یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے، یہ تو تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ رات کو اس بستی سے نکل جائیے گا، کیونکہ صبح تک ان پر عذاب آ جائے گا، اور صبح زیادہ دور نہیں ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو اٹھا کر پٹک دیا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ابتدا ہو گئی، اور پھر آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور ہر پتھر نامزد تھا کہ اس نے کس کو لگنا ہے اور کہاں پر گرنا ہے۔ یہ بستی مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے محاصرے کے لیے بھیجے جانے والے شخص ان کی قوم کے سرداروں کی طرف سے بھیجے گئے تھے جو ان کے مہمانوں کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ان کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں کر دی اور فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ایسا کوئی مطلب نہیں کہ اللہ کا نبی کوئی بھی ایسی بات کر سکتا ہے جو دین کے خلاف ہو اور اللہ کے اصولوں کے خلاف ہو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اسی نے ہی مہمانوں کی آنے کی خبر بھی اس قوم تک پہنچائی تھی۔
بستی سے نکلتے وقت حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے کہا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئی، اور اتنی دیر میں اس کے سر پر آ کر ایک پتھر لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے ایک غار میں پناہ لی جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچائے رکھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے یقین نامی بستی میں رہائش لی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کے آثار کو دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جگہ پر چلے گئے اور وہاں پر سجدہ کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ میں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اور اس کے بعد اس جگہ کو یقین نام سے جانا جاتا ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ایسے بد افعالوں سے بچا کے رکھے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔